میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. میری بات دھیان سے سنو کہ اپنی اولاد کو عزت دو، تب عزت واپس آئے گی، ورنہ کبھی نہیں آئے گی. ایک صحابی ہے کہ جی میں نے اپنے بچے کو یہ گفٹ کیا ہے، یہ گفٹ کیا ہے. آپ نے کہا اور بچوں کو بھی کیا ہے؟ ہاں، اور یہ میں نے گفٹ کیا، میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اوروں بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ کہا جی نہیں، اوروں کو نہیں دیا. کہا میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا، چلا جا واپس. تیری اولاد میں نفرت پیدا ہو جائے گی، کسی ایک کو ترجیح دو گے، باقی میں تم زہر ڈال رہے ہو. یہ چاروں طرف بکھرے ہوئے مسائل ہیں. اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ آپ کی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی دیوار ایک تھی، اور آنا جانا روز کا کام تھا، روز کا. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تشریف لاتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے چارپائی پر، زمین پر، یا کسی موڑے پر، کرسی پر. کرسی بھی تھی میرے نبی کے گھر، بلکہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی. آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے لیے کرسی رکھی گئی، ممبر کی وجہ کرسی رکھی. تو آپ بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ بھائی فاطمہ کی حال ہے، اب کھڑے ہو جاتے، آپ کھڑے ہو جاتے. اور یہاں نہیں کھڑے رہتے تھے، یہ دروازہ آپ تیزی سے آگے بڑھتے. اور حضرت فاطمہ کیسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، یہاں ادھر بوسہ لیتے، اور ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ آپ نے عزت دی اپنی اولاد کو. ہم کبھی اٹھتے ہیں اپنی اولاد کی؟ ہماری اولاد کو جرأت نہیں ہوتی کہ اپنے دل کی بات اپنے ہم سے کر سکے. اور ایک دوسرا ہے کہ ہم ان کو نہ نبی بتاتے نہ قرآن بتاتے. میں بیٹھا تھا اپنے گھر فیصل آباد، تو ایک نوجوان، اس کا باپ کہا جی یہ میرا بچہ نو سمجھاؤ، اور اس کا باپ روئی جا رہا، اور ایسے پتھر بن کے بیٹھا ہوا. میں بڑا حیران ہوا، پیو روندا پہ ہے تو انج بیٹھا جی میں مورتی ہوں. تو میں اس کو جانتا بھی نہیں، میرے اوپر اثر ہو رہا ہے. اور جو انہوں پالیا پوسیا ایتھو تائیں پڑھایا، وہ پتھر بیٹھا ہوا. میں کیا شیخ صاحب اس کو پڑھایا کہاں تھا؟ کہا جی امریکن سکول. اس کے بعد کہا جی آسٹریلیا. میں کہ ہوں تسی ہور روبو، انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں باپ ہوندا کی، انہوں کی پتا پیو کی ہوندا. باپ کا پتہ تو قرآن بتاتا ہے، باپ کا پتہ میرے نبی کی زندگی بتاتی. انہیں کیا پتا ماں باپ کیا ہوتا؟ یہ تو میں رونا ہی پڑے گا. پھر آپ نے والدین کے لیے بتایا. آپ نے کہا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، جو کہ ماں باپ تو باپ ہی دیکھا ہی نہیں، ماں کو دیکھا 6 برس. کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا. اور ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے ماں کو کہ جو کہ ماں دیکھا ہے نا، باپ تو کہا میری یہ حسرت ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، اور میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان. نفل نہیں، فرض نماز. میں کہتا اما جی لبیک، میں حاضر ہوں. یہ آپ نے اپنی ماں کے لیے تمنا کا اظہار کیا. اور پھر جب آپ حج پہ تشریف لے گئے، ماں کا انتقال ہوا تھا 6 برس کی عمر، آپ جا رہے ہیں 63 برس کی عمر میں، 57 برس کا فاصلہ ہے. 7 دن بعد آنسو نکالنا بھی چاہو تو نہیں نکلتے. 57 برس گزر چکے ہیں، اور آپ حج کے لیے نکلے مدینہ سے 26 ذوالقعدہ اتوار کے دن. 25 کو نکلے آپ مدینہ سے بروز ہفتہ، اور ٹھہرے ذوالحلیفہ، اور اتوار کو چلے، اور پھر آپ 4 کی رات کو مکہ پہنچے. بیچ میں 1 یا 2 کو آپ ابوا پہنچے، جہاں آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی تھیں. جب آپ مدینے سے واپس آ رہی تھیں تو 3 افراد تھے، ایک ماں، ایک ام ایمن، وہ ماں ہیں انہوں نے دودھ پلایا، اور ایک آپ کی ذات مبارک. اور
ابوا کے پہاڑوں میں آ کر زندگی ہار گئی. میں وہاں گیا، میں نے زیارت کی. میری زندگی سفروں میں گزری، پر ایسے ہی جذبات میرے کہیں نہیں بنے جب میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا چاروں طرف سن 2000 میں کہ واہ میرے رب، جن دی خاطر تو دنیا بنا چھڑی.